السلام علیکم. شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. شرائع دستور پہ ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں ہے، لیکن بہت خاموشی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت. فل کورٹ اجلاس بھی تھا آج، اور آج دو بڑی اہم تقریبات بھی ہوئیں. 27ویں آئینی ترمیم کے بعد وفاقی آئینی عدالت کا قیام ہو گیا. اس کے چیف جسٹس امین الدین خان نے حلف لے لیا. حلف برداری کی تقریب میں جناب جہاں عباسی صاحب موجود تھے، اور پھر اس کے بعد جو آئینی عدالت کے جج صاحبان ہیں ان کی حلف برداری کی تقریب کے اندر جناب ناصر اقبال صاحب موجود تھے، اور طیب بلوچ جو ہیں ان کو اڈیالہ سے ہم نے خصوصی طور پر بلایا ہے تاکہ یہ ہمیں بتا سکیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کے استعفے کے اندر جو وجوہات لکھی گئی ہیں وہ کتنی انقلابی قسم کی اور نوعیت کی ہیں. تو میں اب شروع کروں گا. پہلے ناصر صاحب، آج جہاں عباسی صاحب اس محفل کے دولہا ہیں کیونکہ یہ ایوان صدر سے ہو کے آئے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ ان کی سٹنگ ارینجمنٹ ٹی وی کے اوپر بلاول بھٹو زرداری کے اور جو نائب وزیر اعظم اس کے پیچھے والی نشست کے اوپر یہ براجمان ہے. تو بہت ساری کہانیاں ان کے پاس ہوں گی. ہاں، تو عباسی صاحب آج پھر آپ اپنے لب کشائی کیجئے. کیا دیکھا آپ نے وہاں؟ آج قیوم صدیقی صاحب ڈیوٹی لگ گئی اور آفس سے کہا گیا کہ جناب یہ ایونٹ ہے اور یہ آپ نے کور کرنا ہے، تو اس لیے جانا پڑا. خرابی صحت کے باوجود جانا پڑا. اور وہاں پہ جب میں گیا تو ایک چیز تو میں نے دیکھی کہ جسٹس امین الدین خان اور چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب دونوں اکٹھے جو ہے وہ انٹر ہوئے. پھر اس کے بعد ہم بیٹھے ہوئے تھے، ابھی مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، تو اچانک سے بگل بجنا شروع ہوئے. تو کیونکہ میں سرفراز ڈوگر صاحب کی بھی اوتھ ٹیکنگ سرمنی میں یا ایک دو پہلے اوتھ ٹیکنگ میں گیا تھا، تو عام طور کے اوپر اس طرح کی ہمیں ساؤنڈ اس وقت بھی آواز سنائی دیتی ہے جب صدر مملکت کی انٹرنس ہوتی ہے. تو جب یہ بگل بجے تو میں نے دیکھا دروازہ کھلا اور سب سے پہلے آرمی چیف انٹر ہوئے، فیلڈ مارشل اسلم منیر صاحب. ان کے ساتھ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تھے سائر شمشاد صاحب، تینوں مسلح افواج کے سربراہ ہوا ہے. جی، وہ انٹر ہوئے. تھوڑی ہی دیر بعد پھر میں نے دیکھا چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی، وزیر اعظم شہباز شریف، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اب جو سربراہ بنے ہیں جسٹس امین الدین خان، اور چوتھے تھے ہمارے صدر مملکت آصف علی زرداری. یہ چاروں جو ہیں وہ اکٹھے انٹر ہوئے. پھر اس کے بعد اوتھ ٹیکنگ کا پورا پروسیس ہوا. حلف لیا ایز پہلے وفاقی آئینی عدالت کے سربراہ کے طور کے اوپر. پھر اس پہ کچھ سورسز سے ہمیں خبر شبیں بھی ملی، اور پھر ہم نے رپورٹ کرنا شروع کی. ہاں، جیسے کہ ایک خبر یہ ملی کہ وفاقی آئینی عدالت کے جو ججز ہوں گے ان کی تعداد ہوگی 12 ججز پلس سربراہ. 5 ججز جو ہیں وہ ان کے نام تو آ گئے تھے. جو چھٹے جج صاحب ہیں، اس وقت جب میں وہاں پہ موجود تھا تو اس وقت فی الحال ڈسکشن میں کہیں نہ کہیں چیزیں چل رہی تھی کہ ڈسکشن ہو رہی ہے، لیکن ابھی وہ نام منظر عام کے اوپر نہیں آیا تھا کہ وہ ہیں کون. پھر اس کے بعد ایک انفارمیشن مجھے ذرائع سے یہ بھی ملی کہ گزشتہ رات جو 2 ججز کی طرف سے جو استعفے دیے گئے، تو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر منالہ صاحب، ان دونوں ججز نے چیمبرز میں جا کے اپنے فیلو ججز کے ساتھ ملاقاتیں کی، باقاعدہ ان کو بتایا کہ جناب ہم جا رہے ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو اپنے بردر ججز کی طرف سے بہت زیادہ کوشش کی گئی کہ رک جائیں. بالخصوص جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے کوشش یہ رہی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ریزائن نہ کریں، لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب بہرحال ریزائن کر گئے. تو اطہر منالہ صاحب پہ کسی کو مسئلہ نہیں تھا؟ جو میں نے اپنے طور کے اوپر چیک کیا ان پہ بھی ظاہر بات ہے کوشش ہوگی، لیکن جو مجھے پتہ لگا کہ زیادہ جو تھا وہ یہ تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ریزائن نہ کرے. تو شاید اگر کوئی افسوس کا کوئی پہلو اگر ود ان دی بردر ججز میں جیسے ہوتا ہے نا، ساتھی ہیں، کولیگز ہیں، تو وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے زیادہ ہے. تو یہ مجھے اطلاع ملی. ناصر صاحب، 13 رکنی جو ہے نا وہ وفاقی آئینی عدالت ہوگی. اب اگر آپ آئین کو پڑھتے ہیں تو وہ اس کے اندر ہے کہ سپریم کورٹ سے جو ججز آئیں گے انٹر سے سینیورٹی، وہ اپنی سینیورٹی کے ساتھ آئیں گے. تو ابھی جو ہے کے آغا ہیں، باقر نجوی ہیں، عامر فاروق صاحب ہیں، اور
سید حسن اظہر رضوی ہیں, حسن اظہر رضوی صاحب ہیں, امین الدین صاحب ہیڈ کریں گے, امین الدین صاحب ہیڈ کریں گے. تو ابھی یہ 6 اور ایک اور بھی کوئی نام ہے وہ تو ارشد حسین صاحب, ارشد وہ جو آپ کے دوست ہیں ہمارے گلگت بلتستان والے, جن کو جسٹس وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل ہوتے تھے, یاد ہے وہ مسنگ پرسن میں کیس میں بڑا آتے تھے, پھر وہ مطلب وہ ریپرزینٹ تو کرتے تھے نا ناصر صاحب, ایسے نہ کریں. اور پھر وہ جو ہے وہ قائم مقام وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی رہے, پھر وہ گلگت بلتستان کے بنا دیے گئے تھے چیف جج جو ہے, جب یہ رانا شمیم صاحب ریٹائر ہوئے ہیں تو ان کے بعد, تو وہ اب وفاقی آئینی عدالت کے اندر آ گئے ہیں. تو آج آپ جب وہاں گئے تو آپ نے وہاں کے کیا مناظر دیکھے؟ وفاقی آئینی عدالت کہاں بیٹھے گی, سرفراز ڈوگر صاحب کہاں بیٹھیں گے, کیا ماحول تھا؟ پھر فل کورٹ میٹنگ کی بھی آپ سے رودات سنتے ہیں. شکریہ قیوم صاحب. پہلی بات تو یہ کہ جب ہم یہاں سے میں صبح آیا سپریم کورٹ, تو ہمارے کچھ دوست مل گئے, تو ہم نے کہا یار چل کے یہاں تو بیٹھ کے بور ہوں گے, اسلام آباد ہائی کورٹ چلتے ہیں. اچھا, تو ہم اسلام آباد بوریت دور کرنے گئے تھے, یہ ڈیوٹی پہ گیا تھا, آپ بوریت دور کرنے گئے. ہم نے کہا کامیڈی شو ہو رہا تھا, نہیں وہ ہسٹورک مومنٹ تھا نا, وہ اس کو وٹنس کرنے گئے تھے. اچھا, تو وٹنس ٹو ہسٹری تھے. ہاں ہاں. تو ہم لوگ پیدل گئے اسلام آباد ہائی کورٹ. تو قیوم صاحب جب ہم وہاں پہنچے نا, تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے درمیان میں ایک بہت بڑا دلان کہہ لیں اس کو, یا ورانڈا کہہ لیں, کافی بڑا ہیوج سا ہے, اس میں وہاں ارینجمنٹ تھی اور کافی کرسیاں لگی ہوئی تھیں. تو جو ججز کی کرسی تھی وہ 7 تھی, پہلے کافی دیر تک وہ 7 رہی ہیں, اور پھر ریڈ کارپٹ بچھا ہوا تھا, اور وہ سیڑھیوں سے اوپر. اور میں نے پوچھا, کیونکہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا اتنا فریکوینٹ نہیں ہوں, ہم تو سپریم کورٹ زیادہ تر آتے ہیں, تو میں نے پوچھا کہ یار کورٹ روم نمبر کدھر ہے؟ آپ زیادہ تر سپریم کورٹ آتے ہیں, اب کہاں جائیں گے, فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ یا سپریم کورٹ؟ دیکھیں وہ تو مطلب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں اب چونکہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہوں گے تو جانا تو پڑے گا. تو میں نے کسی سے پوچھا یار یہ اس کورٹ روم نمبر 1 کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ اوپر 3rd فلور پہ, جس کے اوپر جنگلہ لگا ہوا ہے. جس کے اوپر جنگلہ لگا ہے. میں نے کہا یار اتنے اوپر آپ نے رکھ دیا ہے اسلام آباد وہ کورٹ نمبر 1. تو انہوں نے کہا سننے میں یہی آیا کہ جسٹس امین, وہاں پہ تو چیف جسٹس بیٹھتے تھے, عامر فاروق بیٹھتے تھے, سرفراز ڈوگر صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, اب وہ وہیں بیٹھیں گے اس کمرے کے اندر, وہ وہیں اب بیٹھیں تو گے. وفاقی آئینی عدالت اب کمرہ عدالت نمبر 1 جو ہے وہاں پہ بیٹھے گی, وہاں پہ بیٹھے گی. اچھا, پہلے 7 کرسیاں لگی ہوئی تھیں ججز کی. اس کے بعد جب یہ تقریب اچھی خاصی ڈیلے ہوئی ہے. پہلے سننے میں آیا تھا کہ 11:30 بجے ہے, اس کے بعد سننے میں آیا کہ شاید 12:30 بجے ہے, لیکن جب یہ شروع ہوئی ہے تو یہ 1 بجنے میں 5 منٹ تھے, یعنی کہ 12:55 پہ کہہ لیں, آس پاس 1 منٹ کا فرق ہو سکتا ہے, اس وقت شروع ہوئی. تو 4 کرسیاں لگائی گئیں. تو 4 کرسیاں تھیں, اس میں جسٹس جو 4تھی کرسی تھی, پہلے تو میں سمجھا شاید 4 جج کا نام آ رہا ہے, لیکن وہ بعد میں پتہ لگا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر صاحب ایز اے ہوسٹ وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اوکے. تو لیکن اوتھ میں وہ مطلب وہ نہیں اٹھے, اور 4 باقی جسٹس امین الدین صاحب نے باقی ججز سے اوتھ لیا. اس سے پہلے قومی ترانہ ہوا. اچھا, میرا یہ خیال تھا کہ جیسے یہاں پہ حلف برداری ہوئی تھی, پمپ اینڈ شو تھا بڑا زبردست, یہاں پہ بھی حلف برداری تقریب ہوئی تھی, وہاں پہ بھی اس طرح تھا. اس میں قومی ترانہ ہوا صرف. اچھا, قومی ترانہ پڑا اور سب کھڑے ہوئے. اچھا, میرا یہ خیال تھا کہ شاید کرسیاں جو کافی ساری بچھی ہوئی ہیں یہ بھریں گی نہیں, لیکن بھر گئی تھیں, اور کافی لوگ باہر بھی کھڑے, مطلب اراؤنڈ کھڑے ہوئے تھے, یعنی سیٹیں نہیں تھیں, اور رش تھا, ٹھیک ٹھاک رش تھا. مطلب وکلا کی بڑی تعداد میں وہاں موجود تھا. ہائی کورٹ کے سارے نہیں, وہ جو سارے وکلا نہیں تھے, سوری ججز نہیں تھے, ظاہر اپنا کام کر رہے ہوں گے نا وہاں پہ. وہ بینگ اے ہوسٹ سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ تھے, موجود تھے, اور وہ ریپرزنٹیشن ہوگی, چیف جسٹس تھے وہاں پہ. اچھا, تو اچھا, لیکن اس کے بعد پھر ٹی بریک ہوئی ہوگی, اس میں آئے ہوں گے باقی ججز, آئے کہ نہیں؟ مطلب بابر ستار صاحب, اعجاز اسحاق صاحب نہیں آئے, وہ اس فنکشن میں ہی نہیں ہے. سمن رفت صاحبہ, دیکھیں مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ آئے کہ نہیں, کیونکہ وہ ہم سارا کچھ وہ باہر ارینجمنٹ تھی, کورٹس کے اندر نہیں تھی, لیکن اس فنکشن میں نہیں آئے. ٹھیک ہے. اچھا, جب وہ ججز نے اوتھ لے لی, ہم نے ان کو مبارکباد دی. کچھ ججز نے تو ہمیں نہیں لفٹ کرائی, کچھ نے ہم سے گپ شپ بھی لگائی. تو ناصر بھائی کتنے تن لفٹ نہیں کرے, میں نہ دس جسٹس امین الدین صاحب وہ لفٹ آپ کو کراتے, لیکن متی اللہ جان جیسا بندہ وہ کیا ہوا تھا. متی اللہ جان سر وہ کیسے لفٹ کرواتے ہیں مجھے بتائے نا.
अच्छा, 1 दिसंबर को रिटायर हो जाना था, 3 साल एक्स्ट्रा मिल गए, पहले फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सरबराह बन गए अब। नहीं, लेकिन उन्होंने सीधे साधे हैं। यार देखें, जनूबी पंजाब से उनका ताल्लुक है, इसके गांव पे से है, मतलब तो यार आप इस तरह अच्छा, ना अगर हम करें, ये ये कह बड़ी रहे ज़्यादती कि वाली बहुत सीधे साधे से हमारे जज हैं, उनका मसला जनूबी पंजाब से ताल्लुक है, लॉटरी तो उनकी निकली है ना सर, फिर भी मतलब ये तो कह सकते हैं। मसला सिर्फ यही है, उन पे तनकीद जब होती है, यही तनकीद होती है कि वो टाट से पड़े हुए टाट के पड़े हुए हैं और मंसूर अली शाह की तरह लंदन से पड़े हुए नहीं है। हुआ ना, मैं ये कह रहा हूँ, फायदा हुआ ना उनको इस तरमीम से। सर फायदा हुआ, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हुआ, ये मैं कह रहा हूँ कि लॉटरी निकली ना, फायदा हो गया। लेकिन बात ये है कि उन्होंने खुद को साबित भी किया ना कि वो उसके अहल है। तैयब साहब, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई ना। हाँ। अच्छा, मुझे उन्होंने ज़ाती तौर पे नहीं लिफ्ट कराई, लेकिन वैसे एक आध सवाल हुए उनसे, तो उन्होंने इसका जवाब दिया। हाँ, ठीक है, जवाब उन्होंने उनसे यही वो पूछा। वैसे ही नासिर साहब बहुत खामोश था। हाँ, वो खामोश था, ये उनकी नेचर है। आपको हाँ, लगा होगा कि आपको लिफ्ट नहीं कराई, वो है ही खामोश था। हाँ, रिक्लूसिव है वो, हर एक से नहीं मिक्स होते, वो बात ठीक है, मैं मानता हूँ। तो उनसे ये पूछा गया कि जी बाकी ओत कब होगा, तो उन्होंने कहा कल या परसों बाकी ओत भी हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मज़ेदारी चीज़ है, 13 की होगी सुप्रीम जो आइनी तरमीम है, वफाकी आइनी 13 की होगी, और इसका मतलब है कि बाकी जज साहिबान भी आएंगे। अगर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आते हैं तो वो अपनी सीनियरिटी के साथ आएंगे, और के आगा या बाकी जज साहिबान वो अपनी सीनियरिटी के ऊपर रहेंगे। लेकिन फिर यहाँ पे एक बाद में कहीं आके प्रॉब्लम हो सकती है कि जब ऊपर से जज साहिबान रिटायर होंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कोई लोग उधर जाएंगे, तो के आगा साहब जो है वो तो इस वक्त जूनियर मोस्ट ही होंगे ना, क्योंकि वो हाई कोर्ट से आए, तो he is the कयूम junior साहब, वो most। जो रोजी खान साहब भी थे सुप्रीम वहाँ। कोर्ट की जो जजमेंट्स है ना अभी तक, वो आपकी मैं बात मानता हूँ, उसमें लिखा हुआ है इंटरसी सीनियरिटी से आएंगे। जजमेंट नहीं है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर लिखा है। वो लिखा हुआ है। हाँ। लेकिन वैसे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में ये लिखा है कि जो ओथ पहले लेगा वो सीनियर होगा, ये जजमेंट्स हैं। नासिर हाँ, साहब लेकिन बिल्कुल मैं मानता हूँ हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है जो 27th अमेंडमेंट में है कि वो इंटरसी सीनियरिटी पे होगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस। नई अमेंडमेंट है तो ये नए सिरे से अब शुरू हो रही है ना, वो पुरानी अगर जजमेंट है वो तो फिर गैर फाल हो जाए। मतलब ये है कि मैं आज एक बात कही है। आज नासिर साहब मजीद सुप्रीम कोर्ट से जज साहिबान आ सकते हैं। देखें, उन्होंने देखिए, हाई कोर्ट्स के तो पूरे हो गए जो बाकी, मेरा और ये सारा मुझे कुछ। मेरा सवाल मुझे बोलने देना। हाँ, वो ये है कि जो बाकी जजेस के नाम लिए गए ना, जो नोटिफिकेशन पढ़ के आज सुनाया गया था ना, रजिस्ट्रार सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो पढ़ के सुनाया था नोटिफिकेशन, उसमें जो बाकी जजेस के नाम है उनमें जस्टिस के आगा हैं, जस्टिस रोज़ी बरीच हैं, बरीच ही शायद बोलते बरीच। हैं, और वो जो आपके दोस्त जस्टिस अरशद हैं, वो जस्टिस तो नहीं है। वो जीबी के। अच्छा, पहले ये नहीं रह चुके। वो वकील के कोटे पे आ गए ना, चलो वो बात वो उसमें नहीं है ना। तो वो जो है हो सकता है कि कल या परसों अगर दोबारा ओथ होगी तो शायद उनकी हो, और ये मैं ख्याल जाहिर कर रहा हूँ। तो अरशद हुसैन साहब नहीं थे, वाज नॉट प्रेजेंट देयर। नहीं, ही वाज नॉट देयर, ओके। नीदर ही वाज देयर नीदर तो बाकी। पहले मुशर्रत हिलाली साहबा का नाम आ रहा था, तो वो उस पे क्या हुआ? देखिए एग्जैक्टली तो यही बात खराबी है सेहत के, आपको पता है कल या परसों भी वो बेंच में उनकी वजह से जो है वो नहीं बैठा, दिल तबीयत नासाज थी, नासाज थी, तो आज भी उनका नाम जो है पहले प्रपोज किया गया, फिर कहा यह जा रहा है कमीनुद्दीन खान साहब ने उनसे टेलीफोनिक रब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा मतलब मैं मेडिकली फिट नहीं हूँ। नहीं, मेरा ख्याल है कि जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरे खबर है, वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, और बल्कि वो जो उनकी जो एंजियोग्राफी हुई थी और उसके बाद से हार्ट का जो उनका उस वक्त इशू हुआ था, उसके बाद से तो वो अब वो दवा ले रही थी, अब तो वो दवा भी नहीं, वो सुना है ब्लड प्रेशर शूट हो गया था उससे, तो उस वजह से वो जो है वो अब तो ठीक है। वो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करूं सर। हाँ। मेरी इत्तला के मुताबिक जो जजेस को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में लाया गया है, जिन जजेस का इंतखाब किया गया है, उस पर जुडिशरी में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात या क्वेश्चंस हैं, वो मैं इसीलिए कह रहा था ना, हाँ, तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं। कुछ मसले मसाइल हैं इस तरह और के। वो आज जो फुल कोर्ट मीटिंग हुई है जी। उसके अंदर भी बहुत कम तादाद थी जज जी साहिबान जी, की। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। सुना है वो 5 या 6 जजेस भी ही शरीक हुए हैं, और कोई बाज़ाब्ता तौर के ऊपर जैसे एक मीटिंग होती है, कोई उस तरह से मीटिंग भी नहीं हुई। तो इश्यूज़ तो हैं। अब ज़ाहिर बात है, अब तैयब साहब हो सकता है इस पर डिफेंड करें, लेकिन वो जस्टिस अली बाकर नजफी साहब वाला मामला, देखिए, जैसे जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, ये वो जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, ये वो जजेस तो हैं ना जी जो कंसीडर नहीं हुए। और देखें जहांजेब साहब, अब मैं जो बोलूँगा तो इनको गुस्सा चढ़ेगा जो सैयद मंसूर अली शाह साहब ने एक चीज़ लिखी है, असॉल्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन
اور چھوڑیں اور منصور علی شاہ صاحب نے. میں نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم اس طرف جاتے, لیکن ناصر صاحب نے اب انوائٹ کیا. اچھا ناصر صاحب ہن کھولو. اور انہوں نے کہا ہے کہ فریکچر ان دی جوڈیشری, تو فریکچر تو ہے نا, آپ مانے یا نہ. فریکچر میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. اور طیب یہ جو ہے وہ احمد فراز کا شعر لکھا ہے, میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی, میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے. اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جہاں سے لکھا, جبھی تو لوچ کماں کا تیر, ہاں جبھی تو لوچ کماں کا زباں تیر کی ہے. میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں, یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا. تمام عمر کی ایزا نصیبوں کی قسم, میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا. کیا انقلابی شعر لکھا ہے یار. تو یہ آپ کیا کہتے ہیں, یہ ناصر صاہب نے جو کہا, اور ذرا آپ. سر پہلی بات ہے میں اس شعر سے ہی شروع کرتا ہوں. ماشاءاللہ یہ شعر جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب نے لکھ کے نا ہم جو منصور علی شاہ صاحب پہ شروع دن سے ان کو ایکسپوز کر رہے تھے, سیدھی سی میں تو اپنی ذات پہ لے رہا ہوں, پولیٹیشین ان روبس. ہاں تو ہم ایکسپوز کر رہے تھے. انہوں نے جج کے چوغے کے اندر سیاستدان, انہوں نے اپنے طور پہ خود ہی بتا دیا ہے ایک بات. کیوں اب یہاں پہ وہ شعر جو لکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا قلم لوگوں کی امانت ہے. بابا آپ کوئی ایم این اے ہیں, آپ کوئی جرنلسٹ ہیں. دیکھیں صدیقی صاحب آپ جرنلسٹ ہیں, آپ جرنلسٹ ہیں. آپ اگر یہ کہیں کہ میرا قلم لوگوں کی امانت ہے تو یہ بات لاجیکلی فٹ بیٹھتی ہے, سمجھ آتی ہے کہ ہم صحافت لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک, ایم این اے کہے کہ میں لوگوں کے لیے کر رہا ہوں تو وہ لوگوں کا ریپرزنٹیٹیو نمائندہ ہے, بات سمجھ آئے گی. پارلیمان لوگوں کا ریپرزنٹیٹیو نمائندہ ہے, عدلیہ نہیں ہے. ہاں جج اگر یہ لکھتے نا کہ میرا قلم آئین کی امانت ہے, میں کہتا سلوٹ کرتا منصور علی شاہ تو صاحب. باجوہ صاحب کے کیس کے اندر فیض کی امانت تھا قلم. ہاں اس ٹائم انہوں نے گروی رکھوا دیا, اس ٹائم فیض کے پاس گروی تھا, اور پھر مخصوص نشستوں والے میں مخصوص نشستوں کے کیس میں اس نے عمران خان کو گروی رکھوا دیا. دیکھیں کبھی گھڑی فارورڈ ہو رہا ہے باجوہ صاحب کے لیے, گھڑی کو فارورڈ کر کے 6 مہینے کا ایکسٹینشن دے دیا ایکسٹرا ماورائے قانون جا کے. خان صاحب والے میٹر میں کہ مخصوص نشستیں خان صاحب کو ملے, گھڑی کو ریورس کر دیا. ٹھیک ہے 6 مہینے کے لیے. اچھا پھر اس سے بھی بڑھ کے وہ جو آزاد ارکان جو ہیں وہ ایک ایس آئی سی پارٹی جوائن کر چکے ہیں, ان کو کہا واپس آؤ کاغذات نامزدگی کی طرف. ہاں الیکشن سے پہلے الیکشن ہو چکا, رزلٹ آ چکا, وہ اپنی پارٹی پوزیشن واضح کر چکے, انہوں نے پھر جا کے واپس. تو جو پہلی وضاحت آئی تھی اس کے لیے یہاں پہ جج بیٹھے تھے؟ نہیں بیٹھے تھے, وہ تو چیمبر میں بیٹھ کے انہوں نے 8 جج ہی خود بن گیا. تو یہ کیا یہ امانت قلم کی تھی؟ وہ نہیں, وہ تو لوگوں کی تھی نا, وہ تو لوگوں کی بات, وہ تو کیا ہی لوگوں کا رہا ہے نا, لوگ سے مطلب پی ٹی آئی کے لوگوں کی امانت لوگوں کی ہے. ہاں تو پی ٹی آئی والوں نے امانت دیا ہوا تھا نا اس کو قلم. تو بات تو پھر یہی سمجھ آتی ہے, ایک جج جو ہے وہ کہے آئین کا امانت ہے, قانون کا امانت ہے, سمجھ آتا ہے, لوگوں کا سمجھ نہیں آتا. جسٹس محمد علی مظہر نے ایک فیصلہ لکھا, نوٹ لکھا, اس میں انہوں نے کہا یہ جو پاپولیزم کو انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. انہوں نے لکھا تھا اپنے فیصلے میں اندر کہ جج جو ہے وہ آئین اور قانون کا تابع ہے, جج عوامی منشا کا تابع نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے. جب یہ حلف اٹھاتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ میں کسی دباؤ میں نہیں آؤں گا, عوامی دباؤ میں بھی نہیں آؤں گا, میں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کروں گا. تو آئین اور قانون کے مطابق تو یہ فیصلے نہیں کرتے تھے, یہ تو نبض دے کے لوگوں کے فیصلے کرتے, عوامی نبض دے کے فیصلے کیا کرتے تھے. تو عوامی نبض پاپولزم یہ. اچھا دوسرا, اب یہ جو کہنا کہ سپریم کورٹ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, یہ ایک لفظ انہوں نے بڑا مشہور کل اپنا لکھا. سر جی سپریم کورٹ آپ کے سامنے کھڑا ہے, فریکچر ہو گیا یار, تو اردو میں انہوں نے لکھا نا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. لائن اچھا فریکچر ٹھیک ہے, اب ٹکڑے ٹکڑے. ناصر صاحب جب ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا؟ آئینی ترمیم آئی تھی اس دن کیا ہوا تھا؟ اچھا قیوم صاحب آپ نے مجھے تو جذباتی تقریر پہ لگوا دیا, مجھ سے پوری کہانی تو سنی نہیں ہے. اچھا مجھے ایک سر ٹکڑے ٹکڑے والی بات مکمل کرنے دیں. سپریم کورٹ ماشاءاللہ وہیں پہ ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہوئے منصور علی شاہ کے ارمان, چیف جسٹس بننا تھا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ارمان. ٹھیک ہے, آئینی بینچ میں آنے کی حسرت تھی, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے یہ ارمان بھی. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان کو سائفر کیس میں ضمانت دی, وہ پھر بھی جیل سے باہر نہیں آیا, ارمان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے مخصوص نشستیں طریقے انصاف کو دی, وہ بھی نہیں ملی, تو یہ بھی ارمان ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. تو بس ٹکڑے ٹکڑے ہی اس کے ارمان ہوئے, تو اسی وجہ سے بڑے بے آبرو ہو کے چلے گئے. اچھا قیوم صاحب میں تو کہہ رہا تھا کہ میں نہیں اس موضوع پہ بات کریں, آپ نے چھیڑ دیا نا. پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ چلے گئے, وہ بھی چلے گئے, میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ جو چلے گئے ہیں ان کو نہ تنگ کریں. آپ نے کیا, آپ نے کہا اسالٹ آن کانسٹیٹیوشن, بھائی میں نے تو ایک ان کی لفظ لکھا, اسالٹ آن کانسٹیٹیوشن, اسالٹ آن سپریم کورٹ. نہیں ویسے ناصر صاحب اچھا میری بات ہے, ایک منٹ ٹھہر جائیں.
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਤਰ ਮਿਨਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? وہ اٹس ہسٹری چھوڑیں اس کو. میں جو بولنا چاہ رہا ہوں دیکھیں نا ناصر صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ چھاچھ بولے سو بولے چھاننی بھی بولے. یہ جذباتی ذرا یہ ابھی 16,000 فٹ کی بلندی پہ. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب فنکشن ابھی شروع نہیں ہوا تھا نا, ابھی چند 5-10-15 منٹ تھے, تو میں جو ڈفرینٹ قسم کے لائر سے ملا. ان میں کچھ سینئر لائرز بھی تھے, کچھ پروفیشنل لائر بھی تھے جو صرف آرگومنٹس کرتے ہیں, کچھ پولیٹیکل لائرز بھی تھے. مجھے اس بات پہ حیرت ہوئی یا نہیں, نو باڈی واز کنسرن. اس نے کہا تھا دیکھیں یہ اٹ واز باؤنڈ ٹو ہیپن, یہ ہونا ہی تھا, کیونکہ جب آپ ریزرو سیٹ پہ 187 کوئی جذباتی ماحول آپ کو نظر نہیں آیا, یہ بالکل غیر. تو یہ آپ کہہ چکے, مکمل بھی کریں نا آپ. تو آپ مجھے بولنے سے روک دیتے نا. میں نے نہیں, آپ نے ذکر شروع کیا تھا نا ادھر. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جب اب وہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے نا آپ نے, کچھ ادھر گرا کچھ ادھر گرا. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں شاہ جی اب آرام سے زندگی گزاریں گے ناصر. بس سیاست میں آ سکتے ہیں شاہ صاحب؟ 2 سال کا تو ہوتا ہے نا ٹائم, یا نہیں ہوتا؟ اچھا 2 سال تک سیاست میں بھی نہیں آ سکتے؟ نہیں, یہ تو استعفیٰ دے گیا, یہ بھی ایک الگ ہے نا. اگر ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو پھر 2 سال وہ چونکہ نہیں تو ریٹائرمنٹ ہی ہوتی ہے نا, تبھی تو تمام مراد اور بینیفٹ ملتے ہیں نا. وہ تو صدیق جان نے ٹویٹ کیا تھا, کیا کر رہا ہوں کہ ان 2 ججز کے بارے میں یہ مراد نہیں لیں گے. اچھا اب پتہ کیسے نہیں لیں گے یار, پینشن ختم ہو جائے گی. نہیں, اب دیکھو اصول تو پھر یہی ہے نا, جب آپ سسٹم سے ہی باغی ہو رہے ہو, سسٹم کو نہیں مان رہے, تو پھر سسٹم سے پیسے کس چیز کے؟ جج پریکٹس نہیں کر سکتا, عموماً نہیں کرتا, تو کیا کرے گا؟ الیکشن لڑ سکتا ہے. وہ افتخار چوہدری صاحب نے بھی پارٹی بنائی تھی. اگر وہ الیکشن پینشن لیں گے. سر اطہر منالہ صاحب نے تو ابھی استعفے سے پہلے ہی اپنے ہزارہ والی سائڈ پہ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں بڑا ترتیب بنانے شروع کر دی تھی. وہ لگ رہا تھا کہ وہ سیاست میں آئیں گے. عمر ایوب تبھی ناراض ہو رہے تھے. ناراض بھی ہو رہے تھے پوری ایک. اچھا لیکن میرا خیال ہے یہ مجھے وہ نہیں ہے, 2 سال کا تو ہوتا ہے پیریڈ, 2 سال تک شاید نہیں کر سکتے. اچھا اس کے بعد شاید کریں. یعنی کہ ابھی وکلا تحریک بھی نہیں چلا سکیں گے, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ میرا خیال ہے اٹیمپٹس ہو رہی ہیں. بات سنیں, وکلا تحریک باہر میں تو جا سکتے ہیں نا ناصر صاحب. وکلا تحریک کہاں چلے گی یار, اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے وکلا تحریک؟ ناصر صاحب آپ دیکھیے گا, جیسے منصور شاہ صاحب, اطہر منالہ صاحب جائیں گے بار رومز کے اندر, کیا ان کے استقبال ہوں گے اور کیا ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور ہوں گی, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. وہ سب کچھ ہوں گی لیکن تحریک نہیں چل سکے گی. یا پھر کیا بات ہے سر تحریک. اچھا آپ نے کہانی مکمل کر لی اپنی؟ چلیں ٹھیک ہے. یا کچھ اور آ گیا آپ کے پاس, کوئی مسئلہ ہے؟ اچھا میں سر آپ طیب بلوچ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ طیب بلوچ نے جو بات کی, میں اس پہ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ بات درست ہے کہ ہمارے عدلیہ کا جو ماضی کا کردار رہا ہے وہ بہت جوڈیشل ایکٹیویزم سے, اور اس کی وجہ سے سیاستدانوں کی نااہلیاں, معاشی طور کے اوپر ملک کو نقصان پہنچانے کے عدالتی فیصلے, وہ سب کچھ موجود ہے. تو اگر وہ اس طرف انتہا تھی, جیسے ریزرو سیٹس والے فیصلے کی طیب نے مثال دی, بالکل ٹھیک ہے, وہ فیصلہ کیا گیا جو آئین و قانون سے بہت آگے نکل کر, جیسے منصور علی شاہ صاحب نے تحریر کیا ریزرو سیٹس کا, تو اس پرنسپل کو پھر سپریم کورٹ نے ریویو میں درست بھی کیا. جیسے 63A کا فیصلہ تھا, غلط فیصلہ تھا, اس کو درست کیا گیا. ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا معاملہ تھا. یہ سارے تاریخی وہ واقعات ہیں جو ہم بیان کرتے رہے ہیں. لیکن جو اب ہو رہا ہے نا قیوم صدیقی صاحب, یہ بھی اسی لیول کا انتہا ہے. میرا تو یہ اوپینین ہے, جس لیول کی انتہا اگر ادھر تھی ادھر ہے. اب ایک کوشچن میرے ذہن میں ایز اے کورٹ رپورٹر, بس آخری بات کرو, ایک کوشچن میرے ذہن میں ایز اے کورٹ رپورٹر میرے ذہن میں یہ ضرور آتا ہے کہ ایگزیکٹو اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے سربراہ مل کر ججز لگا رہے ہیں ابھی یہ 6. کل اگر کوئی ڈسپیوٹ یا کوئی ایسا معاملہ جس میں فیڈریشن کے حوالے سے کوئی کوشچن آیا اور وہ اس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس ہیئرنگ کے لیے گیا, تو اس پہ تو یہ کوشچن اٹھیں گے نا جناب کہ ججز لگائے آپ نے ہیں, آپ ان کا یہ کیس کیسے سن سکتے ہیں؟ پرائم منسٹر آرمی چیف لگاتا ہے, پرائم منسٹر باقی اور اپوائنٹمنٹس کرتا ہے, پرائم منسٹر ساری ہوتی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کا عہدہ طاقتور ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں تو کہ اگر اور اب یہ ایک ایگزیکٹو نئی عدالت, مجھے ایک بات بتا دینا, یہ نئی عدالت تھی نا, تو اس کے اندر تو انہوں نے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس کا وہ کیا جی, اور یہ چیف جسٹس کیا جو ہے یا جج صاحبان جو ہیں, یہ وزیر اعظم شہباز شریف نے لگائے تھے؟ نہیں. کس نے لگائے تھے؟
یہ تو پہلے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے لگے نا. یہ ثاقب نثار صاحب کے دور سے لے کے اور بالکل صحیح ہے, جناب آج تک لگتے رہے. یہ جوڈیشل کمیشن صاحب, یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے لگایا نا. نیو بگننگ نا, اب وہ ختم ہو گئی ہیں باتیں. تو لہٰذا یہ جو ہے نا, نہیں ناصر صاحب, یہ کنفیوژن ہوتی ہے نا کریٹ, کہ شاید کوئی چیری پکنگ والی بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بہرحال ایک میرا ویو ہے کہ یہ ججز کا یہ بھی پاسبلٹی تھا انتخاب کیسے ہوا. یہ بھی پاسبلٹی تھا اگر یہ دونوں جج استعفیٰ نہ دے تو ہو سکتا ہے شاہ صاحب کو لگا دیا جاتا بہت, لیکن انہوں نے ریزائن کر دیا. اب بتائیں آپشنز کیا چھوڑے آپ. تو اب آگے جو ہے وہ ناصر صاحب, کون کون سے جج جو ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر مزید آ رہے ہوں گے؟ دیکھیں نا, اب تو وہ حیت اس ساری بدل گئی ہے. ایک تو نام میں نے بتا دیا نا جو پڑھ کے, لیکن ناصر ابھی کتنے جج آئے ہیں؟ 6. ابھی تو 6 آ گئے نا. 6 اور لیکن وہ تو ابھی صرف 3 کا ہوا نا. وہ تو ابھی 4 کا, وہ 4 کا میاں ان کو ملا کے, امین صاحب کو ملا کے 4 کا اوتھ ہو چکا ہے. ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو 4 کا اوتھ ٹھیک ہے نا. اور ضروری نہیں ہے کہ تو اس کا مطلب 10 جج صاحبان اور ہیں. نوٹیفکیشن میں آپ نے کہا نوٹیفکیشن جن کا پڑھا گیا تھا وہ نہیں آئے. وہ نہیں, اس میں صرف یہ لوگ تھے جن کے نام میں نے, جنہوں نے اوتھ لیا ہے. باقی جو تھے نا, جیسے کہ آغا صاحب نہیں تھے, جیسے وہ ارشد صاحب نہیں تھے, اور روزی خان بریز صاحب نہیں تھے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا دوسرا میں نے وہ کل پہنچے پرسوں, کیونکہ جسٹس امین الدین صاحب نے کہا ہے نا کہ بقیہ کل اور پرسوں ہو جائیں گے, لیکن جو کل اور پرسوں ہوں گے وہی ہوں گے جن کے نام لیے گئے. باقی شاید تھوڑا نوٹیفکیشن ہوگا تو پھر اور وہ ٹائم ہو سکتا ہے. تو مطلب ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے مزید جج صاحبان آ سکتے ہیں, آ سکتے ہیں. اور یہ کتنے 6 ہو جائیں گے. 6 اور اس کے بعد آپ کا کیا اطلاع ہے کہ 13 ٹوٹل کرنے ہیں. 9 بھی ہو سکتے ہیں ابھی اس مرحلے میں. دوسرا میں نے یونیورسٹی صاحب یہ بھی چیک کیا ہے کہ یہ کیسز جو ہیں, تو یہ اس بارے میں مجھے پتہ لگا جی کہ جو 191A3 کے نیچے جو آئینی کمیٹی اور وہ پورا پروسیس جو ایکسرسائز پہلے ہو چکی تھی, تو وہ کلاسیفیکیشن ساری آلریڈی ہو چکی ہے کیسز کی, وہ آئینی بینچز والے سارے کیسز. تو اب یہ ریکارڈ شفٹ ہونا ہے اس طرف بس. اچھا, لیکن صرف یہ کام رہ گیا ہے. لوگوں سے وہاں پوچھا تھا, خاص طور پہ اسٹاف کے کچھ لوگوں سے, انہوں نے یہی بتایا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ نئے سرے سے ہیئرنگ ہوگی. جیسے 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ہیئرنگ چل رہی تھی, کتنی ہیئرنگ ہوئی ہے, جج بھی نئے ہیں نا. تو اب وہ فل کورٹ کی تو کہانی ختم ہو گئی ہے کہ فل کورٹ چاہیے. اچھا, اس میں یہ ہے نا کہ بینچز نہیں ہیں, اس میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, تو یہ جتنی بھی ہوگی یہ خود سنے گی. اور پھر دوسرا ایک اور بات ہے کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے نیچے 184(3) میں ایک اپیل کا رائٹ آف اپیل دیا تھا, وہ بھی ختم کر دیا گیا نا. وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بھی امینڈ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. تو اب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر اپیل نہیں ہوگی, وہاں پہ وہ ریویو ہی ہوگا. یعنی کہ وہ پرانی بات آ گئی, صرف جج صاحبان بدل گئے. اوکے, یہ بات ہو گئی. تو اچھا, اور میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے آپ کہ اگلے ججز میں کون کون ہو سکتا ہے. منیب صاحب میں سے, عائشہ میں سے, جسٹس عائشہ سے, جسٹس مطلب جمال مندوخیل صاحب, جسٹس نعیم اختر خان صاحب, جیسے محمد علی مظہر ہیں, ہاں جیسے جمال خان. سر میں دیکھیں, میری تو رائے یہ ہے, دیکھیں اگر 13 ہوتی ہے ناصر صاحب, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صوبے سے 4 جج صاحبان ہوں گے. ٹھیک ہو گیا نا, ایسے ہی ہے نا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا الگ ایک وہ ہے. اگر 13 ہے تعداد, تو وفاقیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مساوی نمائندگی کی بات ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ صوبے سے تعلق رکھنے والے 4 جج صاحبان ہو سکتے ہیں. تو ابھی یہ دیکھنا ہے, ابھی ابتدائی طور کے اوپر اب تک اگر آ گئے ہیں تو باقر نجوی صاحب اور امین الدین خان صاحب جو ہیں, یہ تو ہو گیا پنجاب. اچھا, اس کے بعد جو حسن نظر رضوی صاحب سندھ سے ابھی ایک ہے, کے آغا صاحب بھی, کے آغا 2 ہو گئے. اچھا, روزی خان صاحب ہو گئے کوئٹہ سے, بلوچستان سے, ٹھیک ہو گیا. تو وہ ایک ہیں, یعنی کہ 3 بلوچستان سے آئیں گے, 2 سندھ سے آئیں گے. عامر صاحب تو آگے نا, تو اسلام آباد کی نمائندگی ہوگی. تو کہاں سے رکھیں گے؟ وہ وکیلوں کے کوٹے پہ نہیں, وہ گلگت بلتستان کی نمائندگی نہ نہیں, تو اس کو ہم کے پی میں ڈالیں گے. کے پی کے میں ڈالیں گے یا کے کس پی میں ڈالیں گے اس کو. صحیح. تو کے پی سے 1 ہو گئے, ہاں ٹھیک ہو گیا. تو وہ 3 کے پی سے آ سکتے ہیں یہاں پہ. سو لاٹ آف جو ہے نا وہ جمال خان صاحب. سر میں تو یہ جو یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اب ناصر صاحب یہ پہلا بیچ جو ہے وہ تو کر دیا انہوں نے, تو اب یہ اپوائنٹمنٹ جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سے ہوں گی. یہ میرا خیال ہے جوڈیشل کمیشن سے. اور یہ میرا دوسرا خیال ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ 15 کا تھا نا, شاید ان میں سے جو باقی ججز ہیں وہی ان میں سے آ جائیں.
باقی جو ججز رہ گئے ہیں شاید ان میں سے آ جائیں. ہاں میرا بھی یہی خیال ہے وہی کہہ رہا ہوں کہ 2 پنجاب سے ناصر صاحب کی گنجائش ہے, 2 سندھ کی گنجائش ہے, 3 بلوچستان کی گنجائش ہے اور 3 کے پی کی گنجائش ہے. ایسا ہی ہے نا, کیونکہ اگر 13 رکنی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے تو بالکل. ہاں جی, جمال خان صاحب, محمد علی مظہر صاحب جو ہے یہ تو مجھے موسٹ فیوریٹ لگ رہے ہیں. ان کو باقی بھی شاید 2 ادھر سے ہی آئیں گے. جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس میں سے شاید آپ شاہد بلال صاحب, ہاں جیسے شاہد بلال, ہاں ان میں شاہد سے وحید صاحب, شاہد عائشہ وحید ملک صاحبہ. نہیں وہ عائشہ ملک صاحبہ کو چھوڑ دیں, ان کا پتہ نہیں ہے. وہ تو پہلے بھی میرا خیال عائشہ وہ تو ریزائن پہ بھی کھیلنا چاہ رہی تھی. جسٹس عائشہ کا ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہوگا, جیسے شاہد وحید ہیں, نہیں ہوگا. میرا خیال میں ہو سکتا ہے. جسٹس عائشہ ملک آئین اور قانون سے تعلق ہے, یہ وہ پاپولسٹ والی نہیں ہے, پاپولزم والی نہیں یار ہے. باس نے آپ کو بیلنس بھی تو کرنا ہے نا کورٹ کو. لیکن نا کوئی خاتون نہیں ہوگی. دیکھیں خاتون کسی اور جگہ سے خاتون لے فیڈرل لیں. کانسٹیٹیوشن کورٹ کے اندر نہیں ہے. یہ بڑی بڑی ایک بات ہوگی نا. میرا خیال ہے کہ جیسے یار already یا جیسے مسرت میں سے کسی ایک کو آنا خاتون کارڈ پہ بغیر میرٹ کے سپریم کورٹ تک وہ آئی ہیں عائشہ ملک کا صاحبہ. آپ تو کو اب پتہ تو نہیں سپریم کورٹ کی جج ہے وہ نا. جج تو ہے نا, اب تو وہ جج ہے وہ نا. جج بھی کیسے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے وہ نا. جو بھی اب ہیں ان کے ججمنٹس ہیں وہ ہیں ججمنٹس ہیں, ٹھیک ہے نا. تو کون سی ججمنٹس ہے جس میں انہوں نے آئین اور قانون کا بات کیا ہوا ہے؟ ساری تو پاپولزم پہ مشتمل ہے, عوامی مفاد پہ مشتمل ہے. اب تو اب ان کو تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ دیکھیں آپ میری سپریم کورٹ میں بیٹھ کے جو ایک جج کو پیارا کرے, قانون کو سائڈ پہ رکھ دے, آئین کو سائڈ پہ رکھ دے. فل کورٹ کے اندر ہم نے دیکھا 26ویں ترمیم میں وہ منصور علی شاہ ان کے مائنڈ سے نہیں اتر رہا تھا. آپ کی مرضی سے اور میری مرضی سے تو نہیں, خواہشات پہ تو نہیں ہوگا نا. تو وہ اپنی خواہشات پوری کریں تو ٹھیک ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں, آئین کے مطابق چلے اور آئینی ججز کو لگانا چاہیے جو کانسٹیٹیوشن کو سمجھے. جو پاپولزم والوں کو نہ رکھا ہے نا, پاپولزم والے 2 مین جج تھے, ان کو پتہ ہے اب ہماری دال نہیں گلنی, وہ چلے گئے نا کہ اب تو سیاست نہیں چلے گا. چلے یہاں پہ جو بات ہو رہی تھی نا ناصر صاحب, یہ آپ سپریم کورٹ کے ماضی کے فیصلوں کی بات کر رہے تھے. ایک بات سر مجھے, ہاں بولیں. وہ اسلام کیوں یہ بہت ساری عوام پوچھ رہی ہے کہ 2 ججز کے تو استعفے آ گئے ہیں, تو باقی ججز کے استعفے کیوں نہیں ہے یا کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ موسٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کی بات کریں تو وہاں پہ ججز جو بھی کیس سن رہے ہوتے ہیں وہ سسٹم کے خلاف باتیں کر کے اور یہ تجھیح دیتے ہیں کہ جیسے وہ آج نہیں تو کل ریٹائر ہو جائے, استعفیٰ دے دیں گے. لیکن ابھی تک ان کے استعفے نہیں ہے. تو خبر یہ پتہ چلی ہے کہ وہ صرف ان کا پورا ان کے ایک دوست ہیں وہ 14 استعفوں کی بات کر رہے ہیں. ہاں تو خبر یہ ہے, اچھا ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں, میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی مین بات کر رہا ہوں. اس میں خبر یہ ہے کہ ان کا سارا انقلاب, ان کی ساری چیزیں جو ہیں وہ پنشن اور امرات کی مرہون منت ہو گئی ہیں کہ وہ 5 سال ان کے پورے نہیں ہوئے. 5 سال دسمبر کو بابر ستار اور کون سے جج ہیں نام نہ لونا چھوڑو نا. چلو ہاں, ان کے 5 سال دسمبر میں پورے ہو رہے ہیں. محسن اختر کیانی صاحب کے 5 سال پورے, باقی جو باقی جج بچتے ہیں وہ ابھی بہت جونیئر ہیں. تو وہ اسی وجہ سے ابھی تک ان کا چلیں. میرا خیال ہے کہ کافی لمبا ٹائم ہو گیا, تو بڑی کہانیاں آپ نے, انہوں نے تقریب علم برداری کی سنائی, انہوں نے بھی تقریب علم برداری کی سنائی اور بہت ساری خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی. جو نچوڑ نکلا ہے وہ یہی ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کے اندر 13 جج صاحبان ہوں گے. ابھی تک جتنے 5 یا 6 جج صاحبان آئے ہیں, اس کے علاوہ ابھی بہت ساری جو ویکینسیز ہیں وہ پوری ہوں گی. اور اس میں ظاہر ہے کہ اگر سپریم کورٹ سے جج صاحبان لیے جاتے ہیں, ہائی کورٹ سے, تو وہ کوٹا جو آئین کے تحت تھا وہ تو پورا ہو گیا. تو اب اگر سپریم کورٹ سے جج صاحبان آئیں گے تو وہ اپنی اپنی سینئرٹی کو کیری کرتے ہوئے یہاں پہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں آئیں گے, اور 3 سال مزید ان کے جو ہیں وہ کیریئر کے اندر ایڈ ہو جائیں گے. کیونکہ پھر جو تاریخ ہے یا عمر متعین کی ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی, وہ 68 سال ہے. تو دیکھتے ہیں, بڑے دلچسپ صورتحال ہے. دوسری طرف جو ہے انہوں نے کہا کہ ماضی کے اندر جو فیصلے کیے انہوں نے اس کو کریکٹ بھی کیا. بالکل اسی طرح سے مارشل لاء کو جب جائز قرار دیا تو پھر اسی پارلیمنٹ نے 270(a) کی وہ ہے اس کے اوپر ٹھپا بھی لگایا تھا. یہ پہلا واقعہ ہوا تھا کہ پاکستان کی آئینی تاریخ کے اندر کہ جب 2014 میں 3 نومبر 2007 کو عدلیہ کھڑی ہوئی, عدلیہ نے نہ ویلیڈیٹ کیا جنرل پرویز مشرف کے اقدامات کو, اور نہ ہی پارلیمنٹ نے اس کو ویلیڈیٹ کیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تاریخ کے سامنے ہے کہ اسی وفاقی شرعی عدالت کے اندر اور قائد اعظم لائبریری کے اندر وہ سنگینہ داری کی عدالت بنی تھی, اور پھر وہ جو بھی جنرل پرویز مشرف کی سزائیں آئیں اور سپریم کورٹ سے برقرار رہیں. تو غلطیاں تو سب نے کی ہوئی ہیں, پارلیمنٹ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, ججوں نے بھی غلطیاں کی ہیں,
لیکن سوال یہ ہے کہ عام آدمی کو اس سارے سیٹ اپ سے کیا ملے گا؟ شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے، اللہ نے